اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ پیچھے ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے جہنم والوں کا کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دی اور ان کو دنیاوی زندگانی نے فریب دیا اور آخرت کو انہوں نے بھلا دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بھی ان کو بھلا دیا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کرتے ہوئے ان کو آگاہ کیا تھا، ان کی آگاہی کے لیے انتظامات کیے تھے، انبیاء بھیجے تھے، کتابیں بھیجی تھیں۔ اب یہ ان کا اپنا قصور ہے، اپنی جانوں پر ان کا ظلم ہے کہ انہوں نے اس کے باوجود آخرت کو مانا نہیں، آخرت کو بھلا دیا۔ جو دین اللہ رب العزت بھیجا کرتے تھے اس کو مانا نہیں، اس کو بھلا دیا، ان کا اپنا قصور ہے۔ اللہ نے تو انتظامات فرمائے تھے، فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور تحقیق ہم لائے ان کے پاس کتاب، فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ، جس کو ہم نے تفصیلی بیان کیا علم کے اوپر، یعنی علم و دانش کے ساتھ ہم نے جس کو تفصیل کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ہر چیز کو بیان کیا، جس میں کوئی ابہام نہیں تھا۔ ہدن، ہدایت، ورحمتن، اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، لقوم یؤمنون۔ یہاں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ مضمون پہلے کئی مرتبہ گزر چکا ہے، کہ اللہ رب العزت ایسی کتابیں اتارتے رہے ہیں جو ہر چیز کو علیحدہ بیان کرتی تھیں، حلال حرام کو، حق کو باطل کو، جائز کو ناجائز کو، عقائد و نظریات، اعمال، جو چیزیں ضروری ہیں انسان کے لیے عقائد کے اعتبار سے یا اعمال کے اعتبار سے، اللہ رب العزت نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ یہاں یہ واضح میں کر دوں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز کی پوری تفصیل جو ہے وہ ایسی بیان ہوئی ہو کہ جس میں کوئی یعنی گنجائش ہی نہ ہو۔ مثال کے طور پر قرآن مجید اللہ رب العزت نے نازل فرمایا تو آپ ابھی پڑھ رہی ہیں اور آگے بھی دیکھیں گی کہ فرض کر لیں نماز ہے تو نماز کے متعلق ساری کی ساری تفصیلات قرآن مجید میں آپ کو نہیں ملیں گی، یا روزہ ہے یا زکوٰۃ ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کی ساری تفصیل آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملے گی۔ تو یہاں پر یہ جو فرمایا کہ ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری جو چیزیں ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ اور علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ باقی ہاں مزید کچھ تفصیلات ایسی ہوتی ہیں جو اعمال کے اعتبار سے، جگہوں کے اعتبار سے، زمانوں کے اعتبار سے، جن میں کچھ گنجائش ہوتی ہے رد و بدل کی، تبدیلی کی، ترمیم کی، تو وہ اللہ رب العزت نے بیان نہیں کی ہیں، اور وہ وہی چیزیں ہیں جس میں عام طور پر علماء کا اختلاف ہوتا بھی ہے، جس میں دلائل بھی کچھ مختلف ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو فرمایا کہ ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، میں پہلے بتا چکا ہوں فصلناہ، فصل اصل میں علیحدہ علیحدہ کو کہتے ہیں، جدا کرنا۔ تو ہر چیز کو علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا گیا، حلال حرام، جائز ناجائز، حق و باطل، عقائد و نظریات، اور وہ اعمال جو کرنے کے ہیں جو ضروری ہیں، اور وہ تفصیلات جو ضروری ہیں وہ اللہ رب العزت نے بیان کی۔ باقی کچھ وہ تفصیلات
جو ضروری نوعیت کی نہیں تھیں، اور جیسے میں نے کہا کہ وہ زمانے کے اعتبار سے، جگہوں کے اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے ان میں اللہ رب العزت کا مقصود بھی یہ تھا کہ اس میں لچک ہو اور اس میں ترمیم و تبدیلی کی گنجائش رہے، تو ان کو بالکل فکس جو ہے وہ بیان نہیں کیا گیا، ان کو اجمالی انداز میں بیان کیا گیا۔ ان کی تفصیلات پھر احادیث میں مختلف انداز سے آتی ہیں، اور اس میں دلائل بھی مختلف ہوتے ہیں، اور پھر اس میں علماء کی رائے بھی مختلف ہوتی ہیں۔ یہاں مقصد یہ ہے کہ ہم نے ضروری چیزوں کو، جتنی بھی تفصیل ضروری تھی اس کو ہم نے بیان کیا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس عمل کے متعلق یا اس عقیدے کے متعلق ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں آگاہی نہیں دی گئی، ہمارے سامنے اس کا کوئی بیان نہیں آیا، یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور ہم لائے ان کے پاس کتاب، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ہم نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا علم کے اوپر، یعنی اس میں علمی باتیں تھیں، ٹھوس باتیں تھیں، اس میں ٹھوس دلائل تھے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے علم کے مطابق باتیں کی تھیں، کوئی اس میں غلط بات نہیں تھی، کوئی اندازے کی بات نہیں تھی، وہم کی باتیں نہیں تھیں۔ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کہ جس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا علم کے مطابق۔ ہدن، یہ اس کی دوسری صفت ہے کہ ہم نے جو کتابیں اتاری تو ان میں ہدایت تھی، لوگوں کے لیے رہنمائی تھی، ورحمتن، اور رحمت تھی، مہربانی تھی، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ فائدہ جو ہے وہ ایمان والوں کو ہوتا ہے، فائدہ یقین کرنے والوں کو ہوتا ہے۔ ہدایت کا ذریعہ جو بنتی ہیں وہ کتابیں، اور رحمت کا ذریعہ جو بنتی ہیں تو وہ ایمان والوں کے لیے۔ اور اس مضمون کو بھی پیچھے میں نے بھی کئی مرتبہ بیان کیا۔ ہدی للمتقین پیچھے بیان ہوا، الف لام میم کے شروع میں، ہدایت رہنمائی پرہیزگاروں کے لیے۔ تو ہدایت کا ذریعہ جو بنتی ہے یہ کتاب، قرآن مجید بھی اور دوسری کتابیں بھی، تو وہ ایمان والوں کے لیے، یقین کرنے والوں کے لیے۔ ہدن ورحمۃ لقوم یؤمنون، ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور رحمت کیسے بنتی ہے اس کو بھی میں بتا چکا ہوں کہ ایک تو اس کے اوپر عمل کی وجہ سے، اس کے اوپر یقین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جب اس کے اوپر یقین کیا جاتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے، تو خود منطقی نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ خوشحالی آتی ہے، امن آتا ہے، سکون آتا ہے، اور اس سے ظاہر سی بات ہے کہ رحمت ملتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو کافرین ہیں، تو ہم نے تو ان کو کتابیں دیں، ہم نے تو کتابیں نازل فرمائیں، اور قرآن مجید ہم نے آخر میں نازل فرمایا۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، ہم لائے ان کے پاس کتاب، قرآن مجید، یعنی اللہ رب العزت مختلف مواقع پر کتاب لائے، یعنی اتاری، اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کتاب اتاری، قرآن مجید۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اب اتنی تفصیل آ جانے کے بعد، کتاب آ جانے کے بعد، اب یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں مان رہے، کیوں نہیں عمل کر رہے، کائے کا انتظار کر رہے ہیں؟ هل ينظرون الا تعجیلا، کیا انتظار کرتے ہیں مگر اس کے انجام کی، اس کی حقیقت ظاہر ہونے کی۔ تعویل کا مطلب ہوتا ہے معاملہ جس کی طرف لوٹ کے جاتا ہے۔ الفاظ کے مطلب کو بھی تعویل کہتے ہیں، انجام کو بھی تعویل کہتے ہیں۔ تو یہ کائے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو کچھ قرآن مجید میں ان کے لیے بیان ہوا ہے، قیامت کا بیان ہوا ہے یا عذاب کا بیان ہوا ہے، کیا اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ هل ينظرون الا تعجیلا، کیا یہ انتظار کرتے ہیں مگر اس کی حقیقت ظاہر ہونے کا؟ یہ جو استفہام ہے، سوال ہے، یہ انکار کے معنی میں ہے، یعنی کیا یہ انتظار کرتے ہیں، یعنی یہ انتظار نہیں کرتے مگر اس کے انجام کا۔
کہ قرآن میں جو ان کے متعلق عذاب اور قیامت کا کہا گیا اس کا انتظار کر رہے ہیں، کیوں عمل نہیں کر رہے، کیوں یقین نہیں کر رہے؟ لیکن جس روز اس کی حقیقت ظاہر ہوگی، جس روز اس کا انجام ہوگا، تو اس روز تو پھر موقع نہیں ہوگا ان کے لیے۔ یوم یاتی تعجیلہ، جس روز اس کی حقیقت آئے گی، یقول الذین نسوہ من قبل، کہیں گے وہ لوگ جو بھول گئے تھے اس کو اس سے پہلے بھول گئے تھے، اس کی حقیقت کو، اس کے عذاب کو بھول گئے تھے جو سلایا تھا انہوں نے، آج کہیں گے، اس دن کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، آئے تھے ہمارے پاس، آ چکے تھے ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے حق کے ساتھ۔ اس وقت ان کو یاد آئے گا، ابھی بلا رہے ہیں، ابھی رسولوں کو نہیں مان رہے، ابھی رسولوں کو رسول نہیں مان رہے، بعد میں اقرار کریں گے، لیکن بعد کا اقرار کوئی کام نہیں آئے گا۔ بعد میں کہیں گے کہ ہاں ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول آئے تھے حق کو لے کر، بعد میں مانیں گے۔ تو بھائی بعد کا ماننا فائدہ نہیں ہے، ابھی کا ماننا فائدہ مند ہے۔ یقول، فرمائے یوم یاتی تعجیلہ، جس روز اس کی حقیقت آئے گی، یقول الذین نسوہ من قبل، کہیں گے وہ لوگ جو بھول گئے تھے اس کو اس سے پہلے، قد جاءت رسل ربنا بالحق، آئے تھے ہمارے رب کے بھیجے ہوئے حق کے ساتھ، فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، تو پس کیا ہے ہمارے لیے کوئی سفارشی کہ وہ سفارش کر دیں ہمارے لیے؟ اب اس موقع پر سفارشی ڈھونڈیں گے، جیسے دنیا میں سفارشی ڈھونڈتے تھے، مختلف شخصیتوں کو، مختلف لوگوں کو، مختلف بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے یہاں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیتے ہیں یہ ہمارے کو مرتبہ میں۔ قرآن میں ارشاد فرمان ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہا کرتے تھے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے مگر اس وجہ سے کہ یہ ہمیں قریب کر دیں گے اللہ کے مرتبہ میں۔ تو دنیا میں بھی یہ سفارشی تلاش کیا کرتے تھے، آج بھی سفارشی تلاش کریں گے۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، بس کیا ہیں ہمارے لیے سفارشی کہ پس وہ سفارش کر دیں ہمارے لیے؟ لیکن وہاں پر کہاں ہے کوئی سفارشی؟ جب سفارشیوں سے مایوس ہوں گے تو پھر دوسری صورت کہیں گے بچنے کی، بچاؤ کی دوسری صورت کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے، او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا ہم لوٹائے جائیں بس ہم عمل کریں اس کے علاوہ جو ہم کرتے تھے۔ اب وہاں پر یہ کہیں گے کہ ہمارے رب کے رسول آئے تھے حق کو لے کر، تو پس کیا اب کوئی سفارشی ہیں جو ہمیں بچا لیں، جو ہماری سفارش کر دیں؟ یا پھر دوسری صورت یہ کہ ہمیں واپس لوٹا دیا جائے تو ہم وہ عمل کریں جو کہ ہم نہیں کرتے تھے، ہم کفر کرتے تھے تو اب ہم کفر نہیں کریں گے۔ او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا ہم لوٹا دیے جائیں بس ہم عمل کریں اس کے علاوہ جو ہم کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں قد خسروا انفسہم، انہوں نے نقصان کیا اپنے نفسوں کا، انہوں نے نقصان کیا اپنی جانوں کا، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور کھو گئے ان سے وہ جو یہ باندھ لیتے تھے، جو یہ گھڑتے تھے، جو باتیں یہ دنیا میں گھڑتے تھے اپنی طرف سے، وہ سب اس دن غائب ہو جائیں گی۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ دنیا میں تو سفارشی مانا کرتے تھے، تو آخرت میں پتہ چل جائے گا کہ کوئی اللہ کے ہاں سفارشی نہیں ہے، یہ شخصیتیں اور یہ بت جن کو وہ سفارشی مانا کرتے تھے۔ اور بھی بہت سی باتیں جو اپنے پاس سے کہا کرتے تھے، تو پتہ چل جائے گا کہ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو فرمایا
اور یہ جو فرمایا کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں لوٹا دیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ لوٹانا نہیں ہے۔ اس مضمون کو قرآن میں دوسری جگہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر بالفرض لوٹائے جائیں تو پھر وہی کریں جو کیا کرتے تھے۔ گویا کہ ان کی طبیعت ہی یہی ہے، گویا کہ ان کی طبیعت ہی یہی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص جس شخص کا کفر پر خاتمہ ہو، جو شخص مرا کفر پر، بھلے سے 60 سال کا تھا یا 100 سال کا تھا، کتنے سال کا بھی تھا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا کیوں ملے گی؟ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیوں جلے گا وہ، جبکہ اس نے کفر تو کیا 60 سال یا 100 سال یا جتنی بھی اس کی عمر تھی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کی طبیعت ہی ایسی تھی اور یہ اسی طرح کا نافرمان و سرکش تھا۔ یہ جتنے سال جی زندہ رہتا یہ ایسا ہی کرتا، اس کو دوبارہ بھیجتے تو بھی یہ ایسا کرتا۔ جیسے دنیا میں امتحان جو ہوتا ہے، آزمائش جو ہوتی ہے، یہ کیوں کی جاتی ہے؟ آپ امتحان اور آزمائش کیوں کی جاتی ہے؟ امتحان اور آزمائش اس چیز کا پتہ چلانے کے لیے کی جاتی ہے کہ یہ چیز کیسی ہے۔ گاڑی مثال کے طور پر فیکٹری میں بنتی ہے تو ویسے تو گاڑی کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ روڈوں پہ چلے گی، لیکن اس سے پہلے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کی آزمائش ہوتی ہے روڈوں پہ لانے سے پہلے، عام جگہوں پہ چلانے سے پہلے اس کی آزمائش اور ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ پتہ چلانے کے لیے کہ یہ کیسی ہے۔ اگر وہ آزمائش میں اور ٹیسٹ میں پوری اترتی ہے تو یہ قرار دے دیا جاتا ہے کہ ہاں جی یہ اچھی ہے، اور اگر وہ اس آزمائش میں فیل تو یہ قرار دیا جاتا ہے کہ یہ روڈوں پہ لانے کے قابل نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہمیں جو دنیا میں بھیجا گیا آزمائش اور امتحان کے لیے، تو جس نے صحیح آزمائش دی، صحیح امتحان دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھا ہے۔ جب یہ اچھا ہے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کا ہے، اور جو اس امتحان میں فیل ہوا، جس نے اس امتحان میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا، اس کا مطلب یہ کہ یہ برا ہے۔ جب یہ برا ہے تو پھر یہ جہنم کے قابل ہے۔ تو یہ بالکل سادہ سا فلسفہ ہے امتحان و آزمائش کا۔ تو اس لیے واپس نہیں لوٹایا جائے گا، اور ان کا یہ جو کہنا ہے کہ ہمیں واپس لوٹایا جائے تو ہم اچھا عمل کریں گے، تو یہ محض اس وقت کا جو عذاب ہوگا اور اس وقت کی جو پریشانی ہوگی اس کی وجہ سے یہ کہیں گے، ورنہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اور اس اشکال کا بھی میں نے جواب دے دیا، اس سوال کا بھی میں نے جواب دے دیا کہ جب 60 70 100 سالہ زندگی نافرمانی کی تو عذاب ہمیشہ ہمیشہ کا کیوں؟ تو اس کا جواب بھی اس تفصیل سے مل گیا جو میں نے ابھی بیان کی۔ آگے اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں صفات بیان فرمائی ہیں تفصیل کے ساتھ، اس کو انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں کریں گے۔